بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا نام جس کے نام پر پہلی مرتبہ یورپ میں ایوبی ٹیکس لگایا گیا، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایوبی ٹیکس کی نام شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ ایوبی ٹیکس کیا تھا؟ سارے یورپ کے بادشاہ مل گئے، عیسائی صلیبی بادشاہ، اور پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ لڑنے کے لیے اکٹھا ہوا۔ اب اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ کیا کہ اتنی مالیت، فوج کا خرچہ اور سارا کچھ کیسے اٹھایا جائے، تو سارے یورپ کے بادشاہوں نے مل کر اپنی اپنی عوام پر ایک ٹیکس لگا دیا جس کا نام تھا ایوبی ٹیکس۔ اور یہ ہسٹری میں پہلا اور شاید آخری بندہ ہو جس کے نام کا ٹیکس لگایا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، فلانا ٹیکس، لیکن ایوبی ٹیکس آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایوبی ٹیکس لگایا گیا۔ ایوبی ٹیکس کا مقصد یہ تھا کہ سارے بادشاہ مل کر عوام سے یہ ٹیکس وصول کریں گے اور یہ ٹیکس استعمال کیا جائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ میں۔ تو یہ ایوبی ٹیکس بھی ایک ہسٹری کی یادگار بات ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوام نے خوشی خوشی یہ ٹیکس دیا تھا، کیونکہ عوام کو بتایا گیا تھا کہ ایوبی اتنا ظالم ہے اور وہ جھوٹ بول کر کہ وہ ظالم ہے اور وہ ظلم ڈھا رہا ہے اور وہ یورپ پہ آ کے قبضہ کر لے گا، تو عوام خوشی خوشی ٹیکس دے رہے تھے۔ ویسے تو کسی بھی ملک کے عوام کو ٹیکس دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ٹیکس سب نے خوشی سے دیا۔ تو ہم اس کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ واقعات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر یہ الزام لگا، اس وقت کا جو خلیفہ تھا مصر میں، اس کی کسی داشتہ کو اغوا کر لیا گیا اور الزام صلاح الدین ایوبی پر لگا، اور وہ جو داشتہ تھی اس کو سوڈانی قبیلے نے اغوا کیا، جو اس لڑکی عرارہ کو بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک دیوی بن جائے اور اس کو قربان کیا جائے دیوتا کے قدموں میں، یعنی ایک مسلمان لڑکی کی قربانی دینے جا رہے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا تو اس نے اپنے ساتھ کے اپنے جتنے چھاپا مار تھے اور فوجی تھے ان کو بھیجا کہ تم لوگ جاؤ، جا کے کسی طریقے سے اس لڑکی کو چھڑوا کر آؤ۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو جو پنڈت تھا اس نے تلوار اٹھائی تھی اس کو ذبح کرنے کے لیے، اور لڑکی کو بٹھا دیا تھا بدھ کے قدموں میں۔ اس سے آگے پنڈت کی تلوار اوپر گئی، ایک دو سانس کا وقفہ ہی تھا اور تلوار نیچے آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر جو تھا وہ پنڈت کی بغل میں جا لگا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ 3 تیر بیک وقت اس کی سائیڈوں میں اتر گئے۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دیں، مرد کسی کو آواز دینے لگے، تیروں کی ایک اور لائن آئی جس نے 2 مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دوڑ پڑیں۔ عرارہ اس شور سے بے نیاز ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا کے۔ چھاپا مار بہت تیزی سے چبوترے پہ چڑھے۔ عرارہ کو ایک نے اٹھایا، وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جاں باز نے اپنا کرتا اتار کر اس کا ننگا جسم ڈھکا، اسے لے کے چلے ہی تھے۔ ایک طرف سے 12 تیر انداز ڈھالیں لے کر حبشی آ گئے۔ چھاپا مار سائیڈوں میں بکھر گئے، ان میں سے 4 کے پاس تیر کمانیں تھیں، انہوں نے تیر چلائے، باقی چھاپا مار ایک طرف چھپ گئے، اور جب حبشی آ گیا تو پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں جلتا ہوا تیر چلایا اور اوپر چھوڑ دیا، تیر اوپر جا کر گرا، اس کا شعلہ جو رفتار کی وجہ سے دب گیا تھا، رفتار ختم ہوتی بھڑکا اور نیچے آنے لگا۔ دوسری طرف میلے کی رونق ابھی ماند نہیں پڑی تھی۔ تماشائیوں میں 500 تماشائی میلے سے الگ ہو کے اس پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دور فضا میں ایک شعلہ نظر آیا جو بھڑک کر نیچے جانے لگا۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ کمانڈر بھی تھے۔ پہلے تو آہستہ چلے تاکہ شک نہ ہو، تھوڑا دور جا کے انہوں نے گھوڑے تیزی سے دوڑا دیے۔ تماشائی میلے میں شراب، جوئے، ناچنے والی لڑکیوں اور داشتاؤں کو دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ ان کو خبر ہی نہ ہوئی کہ ان کے جو جھوٹے دیوتے ہیں ان پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ چھاپا ماروں نے اس خطرے کی وجہ سے تیر چلائے تھے کہ حبشیوں کی تعداد زیادہ ہو شاید، مگر جب فوج وہاں پہنچی تو وہاں 12-13 لاشیں حبشیوں کی تھیں اور 2 لاشیں شہید چھاپا ماروں کی تھیں، وہ برچھیوں سے شہید ہوئے تھے۔ کمانڈروں نے وہاں کا جائزہ لیا، جو پتھر کا بت تھا اس کے منہ میں گئے اور تہہ خانے میں جا پہنچے۔
وہاں انہیں جو چیزیں ہاتھ لگیں وہ اٹھا لیں، ان میں ایک پھول بھی تھا جو قدرتی نہیں بلکہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ فوج کو وہیں رہنا تھا، لیکن پہاڑوں میں چھپ کے چھاپا ماروں نے ارارا کو گھوڑوں پہ ڈالا اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی، میلے کی رونقیں ختم ہوئیں تو بیشتر تماشائی رات شراب پی کے وہیں مدہوش پڑے تھے۔ دکانداروں نے اپنا مال اسباب اکٹھا کیا، لڑکیوں کو بیچنے والے بھی جا رہے تھے، صحرا میں روانہ ہونے والے قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ میلے کے قریب جو گاؤں تھے وہاں کے لوگ بڑی بے چینی سے اس لڑکی کے بالوں کا انتظار کر رہے تھے جسے رات کو قربان کیا گیا تھا، حالانکہ وہ قربانی بچ گئی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ جو دور دراز دیہاتوں کے رہنے والے تھے، پہاڑی جگہوں سے دور کھڑے دیوتاؤں کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑے بوڑھے انہیں بتا رہے تھے ابھی پنڈت آئے گا، وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کا پیغام دے گا اور ان میں قربان ہونے والی لڑکی کے بال تقسیم کرے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ دیوتاؤں کے گھر پر سکوت تھا، اس ہجوم کو معلوم نہیں تھا وہاں فوج پہنچ چکی ہے، وہاں سے کوئی دیوتاؤں کا پیغام نہیں آئے گا۔ دن گزرتا گیا، قبیلے کے جن نوجوانوں نے قربانی کی باتیں سنی تھیں اور پہلی مرتبہ قربانی سنی تھی، انہیں لگا کہ یہ جھوٹ ہے۔ دن گزر گیا، سورج بھی ڈوب گیا، کسی میں جرأت نہیں وہاں جا کر دیکھتا کہ پنڈت کیوں نہیں آیا۔ دوسری طرف طبیب کو بلا لاؤ، سلطان ایوبی نے کہا، لڑکی پہ ابھی تک نشے کا اثر ہے۔ ارارا اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کہتی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم کون ہو؟ تم دیوتا نہیں ہو، میرا شوہر کہاں ہے؟ میرا سر کاٹو اور دیوتا کو دے دو، مجھے میرے بیٹوں پہ قربان کر دو۔ وہ بولے جا رہی تھی، اس کا سر ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ طبیب نے آتے اس کیفیت دیکھی، اسے کوئی دوائی دی، ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اسے لٹا دیا گیا، وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا، وہاں کیا ملا ہے۔ اس نے اپنے نائب سالار الناصر اور بہاؤالدین شداد کو حکم دیا کہ 500 مزید فوجی وہاں لے جائیں، ضروری سامان لے جائیں اور اس بت کو گرا دیں، مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں، حملے کی صورت میں مقابلہ کریں۔ اگر وہ لوگ دب جائیں اور نہ لڑ سکیں تو انہیں وہ جگہ دکھا کے پیار اور محبت سمجھائیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور سب جھوٹ تھا۔ شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں تھا اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، وہ 500 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا، اس فوج کے کمانڈر نے اس کو وہاں لے کے گیا۔ سینکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے، ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے، ان کے پاس برچیاں، تلواریں، کمانیں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے تمام سواروں کو اس پہاڑی جگہ کے ارد گرد اس طرح کھڑا کیا، ان کے منہ باہر کی طرف تھے اور ان کی کمانوں میں تیر تھے، جن کے پاس کمانیں نہیں تھیں ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ خطرہ خطرناک لڑائی کا تھا۔ شداد کہتا ہے، میں الناصر کے ساتھ اندر گیا، بت کو دیکھ کر میں نے کہا فرعونوں کی یادگار ہے۔ حبشیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا۔ وہ پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر تھا جو فرعونوں کے وقت کا عمارت تھی، دیوار پہ اس زمانے کی تحریر تھی، الفاظ لکیروں والی تصویروں کی طرح تھے، کوئی شبہ نہ رہا یہ فرعونوں کی جگہ تھی۔ دیوار جیسی ایک پہاڑی کے ساتھ جھیل تھی جس کے اندر بڑے بڑے مگرمچھ تھے۔ جھیل کا پانی پہاڑ کے دامن کو کاٹ کے پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کے اوپر پہاڑیوں کی چھت تھی، جگہ خوفناک تھی۔ یہ دیکھ کر بہت سارے مگرمچھ کنارے پر آ گئے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دیں اور یہ بھوکے مگرمچھوں کو گرا دیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی۔ مگرمچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر تھے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے۔ پھر پنڈت کی لاش آئی، اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچھوں کے آگے پھینکا تھا، ہم نے آج اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ 2 سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے، وہ کہیں چھپی ہوئی تھیں کمر کے ساتھ۔ وہ جو لڑکیاں دوڑ کر آئیں وہ بالکل برنا تھیں، ایک پتہ ان کے آگے تھا کمر کے اور ایک پیچھے تھا۔ میں نے الناصر نے منہ پھیر لیے، سپاہیوں سے کہا انہیں کپڑے پہناؤ۔ جب ان کے کپڑے جسم سے ڈھپ گئے تو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی، روتی تھی، ڈرتی تھی۔ ہمارے ترجمان نے بتایا وہاں کا حال بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت کی ذلت کی صورت برداشت نہیں کرنی چاہیے، عورت اپنی ہو کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اسے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا اور فرعونوں کو خدا مانتی ہے، ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ بڑی خوبصورت تھی، سارے صحرا میں سرسبز جگہ تھی، اندر پانی کا چشمہ تھا اور جھیل بنی ہوئی تھی۔ کسی فرعون کو یہ جگہ پسند آئی تو اس نے اپنے خدائی کا یہاں ثبوت دے دیا۔ میں ادھر ادھر گیا، فرعونوں کو آخر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ مصر نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس جگہ تک شاید کوئی نہ پہنچا، اور آج اللہ نے یہاں سے بھی باطل کو مٹا دیا اور اس ریگزار کو پاک کر دیا۔ اب کیا آگے ان کی جنگ ہوئی سوڈانی قبیلے کے ساتھ، اور کیا سلطان ایوبی کی فوج شکست کھا گئی یا وہ جیت گئی؟
اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔